اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان اور جانور کا ساتھ بہت پرانا ہے۔ انسان کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ ہی اس کے سہارے کی ضرورت پڑی ہے۔ سفر، حضر، غذا یا تجارت کچھ بھی ہو، انسان کا جانور پر بڑا انحصار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں پیار، محبت، انسیت اور شفقت رکھی ہے۔ بعض لوگ جانوروں سے بے حد لگاؤ رکھتے ہیں، خاص طور پر پالتو جانوروں سے، اور اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ انسان اور جانوروں کی دوستی اتنی مثالی ثابت ہوتی ہے کہ ایک جانور اپنے مالک سے محبت میں اپنی جان سے بھی گزر جاتا ہے، مگر اپنے مالک پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ مغربی معاشرے میں تو جانوروں سے لگاؤ ایک عام سی بات ہے، اور وہاں بالخصوص کتے اور بلیوں کی محبت کی کئی داستانیں موجود ہیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ مغربی عورت اپنے شوہر کو کچھ سمجھے نہ سمجھے، مگر اپنے کتے کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مغربی روایات سے متاثر ہوئے بغیر اپنے تمام معاملات کو دین اسلام کے تحت ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی روح سے کتے سے متعلق وہ تمام باتیں بتائیں گے جو ایک مسلمان کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی، اپنا ہاتھ اس پر رکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ احادیث میں کتے پالنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور ایک حدیث میں ہے کہ بلا ضرورت کتا پالنے والے کے اعمال میں سے روزانہ ایک قرات کم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا کتوں کو گھر میں رکھنا خیر و برکت سے محرومی کا باعث ہے، اس لیے کتوں کے پالنے سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ البتہ اگر کتے کو جانوروں اور کھیتی کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے پالا جائے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی برتن میں کتا منہ مار دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس برتن میں کتا منہ مار دے اس کو بہا دیا جائے، اس کے بعد اس کو 7 مرتبہ دھو لیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ کتے کے جھوٹے سے متعلق دیگر روایات بھی ہیں جن سے کتے کی نجاست ثابت ہوتی ہے۔ ان احادیث کی بنا پر فقہائے احناف نے کتے کو نجس قرار دیا ہے، لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ صحیح قول کے مطابق کتا نجس ہے، نجس العین نہیں ہے، لہذا اس کی جلد وغیرہ بھی پاک ہو سکتی ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جن روایات میں کتے کی نجاست کا ذکر ہے ان کی سند صحیح ہونے کی وجہ سے قابل اعتماد ہیں۔ واللہ اعلم۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کریں۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔